اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وکان اللہ سمیعا علیما، اس آیت کا اگلا حصہ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا قریب سے سننے والا ہے اور اتنا باریک آواز کو بھی سننے والا ہے، وہ زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹی کی آواز اللہ رب العزت اتنا باریک سننے والا ہے کہ اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ جب اس کی آواز کو سنتا ہے تو دیکھو مظلوم کی آواز کو پھر اللہ رب العزت کس طرح سنتا ہوگا۔ اسی صفت کو اس لیے اللہ رب العزت نے سمیعاً کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت سمیع کو اس لیے بیان کیا کہ لوگوں جب میں اتنے باریکی سے سنتا ہوں تو پھر ذرا خیال کرو کہ تم جس وقت اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہو اور اس کی بے عزتی کرتے ہو اور اس کی توہین کرتے ہو تو پھر اور اس کو گالیاں دیتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ میں اتنا باریک سنتا ہوں کہ جب اس مظلوم کی آواز اپنے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کی آواز کو نہ سنوں اور اس کی آواز کو قبول نہ کروں۔ یاد رکھیں دوستو، پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وکان اللہ سمیعا علیما، کہ وہ صرف سنتا نہیں ہے بلکہ اس کو اس بات کا علم بھی ہے کہ کون کس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، کون کس کو تکلیف دے رہا ہے، کون کس کی بے عزتی کر رہا ہے، کون کس کی توہین کر رہا ہے، کون کس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو جانتا بھی ہے۔ آپ دیکھو اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری کسی غلطی کو اور ہماری زیادتی کو ہمارے والد گرامی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں تو کیا ہم اس غلطی سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ضرور کرتے ہیں۔ جب یہ احساس ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو اپنے بزرگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تو میرے جان، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر ہم اپنی غلطیوں کا اظہار، اپنی غلطیوں کو اپنے رب کے سامنے ظاہر ہونے دیں؟ لہذا یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہماری زبانیں بھی اللہ رب العزت کے محبوب کے زبان کے مطابق شیریں ہو جائیں، میٹھی ہو جائیں۔ میرے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے خوش خلق تھے کہ ان کے اخلاق کریمانہ کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گواہی دی ہے اور آپ کے خلق کو خلق عظیم قرار دیا ہے۔ آپ تو کسی بھی شخص کو تکلیف زبان سے، ہاتھ سے کیا، زبان سے بھی تکلیف نہیں دیا ساری زندگی۔ آپ نے کسی جانور کو تکلیف نہیں دی، کسی بے زبان پرندے کو تکلیف نہیں دی، بلکہ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے کہ جب ایک شخص ایک پرندے کے بچے لے کر آیا اور وہ پرندہ اس شخص کے سر کے اوپر منڈلا رہا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے اس شخص کو، ان پرندے کے بچوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے کہا دیکھو اس کی ماں، ان بچوں کی ماں کس طرح تڑپ رہی ہے۔ تو ہمارے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نرم خو، اتنے نرم مزاج تھے کہ وہ کسی کو تکلیف میں مبتلا ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم ہم سے جو تقاضے کرتے ہیں وہ ہمیں انسانیت کی معراج تک لے جائیں گے۔ اگر ہم نے ان تقاضوں کو پورا کر لیا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو ان تقاضوں کے مطابق بنا لیا تو یہ جو ہمارے اندر تبدیلی ہوگی، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بندہ بنانے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرے گی۔ پھر
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان تبدو خیرن، اگر تم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہو یا نیکی کرتے ہو تو اس کو چھپاتے ہو. دیکھیں کتنا زبردست لاہ عمل ہے، کتنا زبردست ہمارا زندگی گزارنے کا ایک ایسا چارٹر، ایک ایسا طریقہ کار اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں اور ان خرابیوں کو اپنے چیزوں سے، اپنی ذات سے دور کر لیں، تو ہم اتنے خوبصورت انسان بن جائیں گے کہ جس راستے سے ہم گزریں گے لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے. کیا ہمیں اللہ کا بندہ بننا پسند نہیں ہے؟ سب کو پسند ہے، سب یہ چاہتے ہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو اقرار کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں. تو دوستو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان تبدو خیرن، اگر تم بھلائی کو یا نیکی کو ظاہر کرو، او تخفو ہو یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا کسی برائی سے درگزر کرو، یعنی کسی نیکی کو چھپا کے کرو. نیکی کو چھپا کے کرنا یہ سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت بھی آپ کے پردے کے اندر، آپ کے غیب کے اندر اللہ رب العزت آپ کی عزتوں کو بھی محفوظ رکھے گا. اللہ کریم جتنا چھپا کے ہم نیکی کرتے ہیں اس کو اللہ رب العزت زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ جلدی کے ساتھ قبول اس لیے فرماتا ہے کہ اس سے دوسروں انسان کی، دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ رہتی ہے. اور یاد رکھیں کسی کی عزت نفس جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کی عزت نفس کو محفوظ کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے سرمایہ کو محفوظ کر دیتے ہیں. پھر وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اوپر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اپنی نوازشات کی بارش فرما دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے ان تبدو کو کہا، ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو اپنی نیکی کو، یعنی اگر نیکی کو ظاہر کرو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور تخفو ہو یا اس کو چھپاؤ. اب جو اخفا کرنا ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. پہلے تبدو کیوں کہا؟ ان تبدو اس لیے کہا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ اس کو دیکھیں، سب لوگ اس کے نیکی سے آگاہ ہوں، سب لوگ اس کی سچائی سے آگاہ ہوں. یہ ہر بندے کی ایک فطرتی خواہش ہوتی ہے. لیکن جس وقت اس خواہش کی تربیت ہو جاتی ہے، جس وقت انسان اس قلبی لالچ سے باہر نکل آتا ہے تو پھر وہ اپنی نیکیوں کو چھپا چھپا کے کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ جو ہے، فطرانہ جو ہے اور صدقات جو ہیں وہ اگر چھپا کے دیں گے تو وہ زیادہ افضل ہیں بجائے اس کے کہ ظاہر کر کے دیں. ہاں ظاہر کی ایک صورت میں اجازت ہے، ظاہر کرنے کی ایک صورت میں اجازت ہے کہ جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو کہ ایک کام جس وقت ہم کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے دیکھے دیکھی دوسرے لوگ بھی کوئی اچھا کام کریں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس نیکی کے راستے پر چلیں گے اور نیک کام کریں گے تو پھر ہمارے لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم اس کو ظاہر کریں، ورنہ چھپا کے کرنا زیادہ افضل ہے. اور تعفو عن سوء، یا اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، یہ آپ کے کمال کی بات ہے، یہ انسانیت کے کمال کی بات ہے. یعنی
اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے اور آپ اس کو معاف فرما دیں، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ اس کو معاف فرما دیں، درگزر کر دیں، تو یہ انسانیت کے کمال کا درجہ ہے۔ اور یہ کمال جو ہے ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام درگزر فرماتے تھے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی بھی کر دی ہے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ اس کو درگزر فرما دیں۔ بہرحال اللہ کریم پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے، قدرت والا۔ یعنی اگر آپ بھی کسی کی تکلیف پہنچانے سے کو درگزر کرو گے، اگر بدلہ نہیں لو گے، تو پھر بے شک اللہ رب العزت بھی تم سے یہی سلوک کرے گا اور تم سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ وہ درگزر کرنے کی سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کریم درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم روزانہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، کتنے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، کتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت درگزر فرماتا ہے، لیکن وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑے، لیکن وہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے، ہم سے درگزر فرماتا ہے، ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہو سکتا ہے کہ غلطی کر کے پھر واپس پلٹ آئے، واپس اس کا دل پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے اور توبہ کر لے۔ یہاں پر میں دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ میری گفتگو کا اب اختتام ہونے کو جا رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی توجہ طلب حدیث ہیں، اور ان حدیث کے اندر بھی انہی خصوصیات کی طلب کی گئی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث ہے، کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ آپ دیکھیں، میں اور آپ، ہم سب مل کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم روزانہ 24 گھنٹے کے اندر کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق، اپنے خیالات کو ایک ایسے رنگ دے دیتے ہیں اور ایک ایسی عنوان دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک ایسی جھوٹ کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے کہ جو کسی کے ناکردہ گناہوں کی ایک تصویر بن جاتی ہے اور اس کو ناکردہ گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ ہم کتنی بدگمانیوں کے نتیجے میں اپنے بھائیوں سے بدظن ہو جاتے ہیں، ہم کتنے روزمرہ کی بدگمانیاں اختیار کرتے ہیں، اپنے خیالات کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو میں نے سوچا ہے یہی حقیقت ہے، حالانکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی، جو ہم خیال کرتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ہم سے اچھی نیت رکھتا ہو، کوئی شخص ہمارے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن ہم اپنے خیال میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے خلاف ہے اور یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس بدگمانی کے نتیجے میں ہم اس کے خیر سے، اس کی بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو۔ میرے سمیت ہم سب جس وقت بیٹھتے ہیں
اپنے چند دوست بیٹھتے ہیں، اپنے رشتے دار بیٹھتے ہیں، ہم گھر والے اکٹھے ہو کے جس وقت بیٹھتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ میرے سمیت ہم کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے عیب جوئی نہیں کرتے؟ فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ غلطی کر دی، فلاں نے فلاں اس طرح کی بات کرتا ہے، میں اس طرح کی بات کرتا ہوں، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، وہ اس طرح بات کرتا ہے، اس طرح اٹھتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے، وہ اس کے گفتگو کا یہ انداز ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کا چہرہ ایسا ہے۔ کتنے عیب نکال دیتے ہیں ہم ایک ایسی شخص کی وجہ، شخص کے اندر سے جس کو ہمارے رب نے بنایا ہے، جس کی صورت کو ہمارے رب نے بنایا ہے، اس صورت میں سے بھی ہم کتنے عیب نکال دیتے ہیں جس صورت کو ہمارے رب نے بنایا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے دل کے اندر سے یہ ارادہ کر لیں کہ اس رمضان مبارک کی پاک کڑیوں کے طفیل ہم اپنے دل سے یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ ہم کسی کی عیب جوئی نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس رمضان کا یہ سب سے بڑا حاصل ہوگا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے چھپ کر کسی کی باتیں نہ سنو، کسی کے فیملی میٹرز کو جاننے کی کوشش نہ کرو، کسی کے معاملات میں مداخلت کی اور اس کے اندر سے اور ان کے معاملات کو جاننے جو آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، ان کو جاننے کی جستجو اور تجسس نہ کرو۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور اپنے مسلمان بھائیوں پر اپنے مال کی، اپنے دولت کی، اپنے طاقت کی برتری نہ جتاؤ، اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ بنا کے پیش کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ سمجھو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، اور اپنے دوسرے بھائیوں کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے جو خوبصورت معاملات ہیں ان کو دیکھ کر کے حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی خیر کی چیز دیکھ کر کے، کوئی بھلائی کی چیز دیکھ کر کے یہ خیال کرنا، یہ جستجو کرنا، یہ دعا کرنا، یہ کوشش کرنا کہ یہ اچھی بات اس کے اندر نہ رہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، اور بغض نہ رکھو، دلوں کو پاک کرو، اپنے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق اپنے دل کے اندر محبت رکھو، بغض نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وفی روایت ولا تنافسوا، اور ایک روایت میں ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ۔ اب یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، میں اور آپ ہم سب مل کر کے اگر کوشش کریں تو یہی خانقاہی نظام ہے اور یہی تصوف اور روحانیت ہے۔ تصوف اور روحانیت جبے پہننے سے نہیں آتی، دستاریں باندھنے سے نہیں آتی، اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو صوفی کہنے سے تصوف اور روحانیت نہیں آتی۔ روحانیت اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے اندر سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ان انسانی شخصی عیبوں کو اپنے اندر سے نکالیں، اور جو اچھی چیزیں ہیں، خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں کن چیزوں سے منع کیا؟ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ بد زنی سے،
بدگمانی سے منع کیا، عیب جوئی سے منع کیا، چھپ کر باتیں سننے سے منع کیا، برتری جتانے سے منع کیا، حسد کرنے سے منع کیا، اپنے مسلمان بھائی سے کا بوجھ رکھنے سے منع کیا، پیٹھ پیچھے برائی یعنی غیبت کرنے سے منع کیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7۔ اگر یہ 7 چیزیں ہم اپنی شخصیت کے اندر سے نکال دیں تو ہم ایک پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر رہیں گی، یہ حدیث پاک ہمیں دعوت فکر دیتی رہے گی کہ اے محمد رسول اللہ، پڑھنے والوں، کہنے والوں، اپنے آپ کو غلامی مصطفیٰ پر فخر کرنے والوں، سنو تو صحیح، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے بھی ہو کہ نہیں؟ اگر ہم ان سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو مان لیں تو یاد رکھیں ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں گے۔ یہ 7 چیزیں اگر اپنے اندر سے نکال لیں